بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ستمبر 2021 بروز پیر اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کر رہا ہوں اپنے مدرسے جامعہ فاطمۃ الزہرا لبنات الاسلام میں۔ اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کا مقصد یہ ہے کہ جو بات قرآن حدیث کے موافق ہو وہ عوام تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویسے تو دن رات نئے نئے واقعات وجود میں آتے ہیں اور واقع وجود میں آنے کے بعد ہر آدمی کا اس پہ تبصرہ ہوتا ہے۔ جو بھی تبصرہ کرنے والا ہوتا ہے کوئی تو اپنی عقل اور سمجھ اور فہم کے ذریعے سے کرتے ہیں اور کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں، اور پھر جو تبصرہ کرنے والے ہوتے ہیں ان تبصرہ کرنے والوں پہ بھی تبصرہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی بات ہو اس کے بارے میں حق بات اور سچ بات کہنا یہ شریعت کا بھی مزاج ہے اور انسانیت بھی ہے۔ اس لیے بہت سارے ساتھیوں نے اصرار کیا کہ یوٹیوب چینل ہونا چاہیے۔ جو بات ہم دیکھتے ہیں بہت سارے تبصرے سنتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اس نے ٹھیک کہا اور اس نے غلط کہا۔ لیکن ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں یہ تمنا ہوتی ہے کہ سچ بات کی طرف جائیں، سچ بات کی تصدیق کریں۔ تو ان کے کہنے پہ، ساتھیوں کے اصرار پہ آج اس کا آغاز کر رہا ہوں، اور آغاز میں ماضی قریب میں جو واقعہ پیش آیا منیار پاکستان کا وہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، سب نے سنا، یوٹیوب چینل پہ دیکھا، نیٹ پہ دیکھا، پھر ہر آدمی نے اس کے بارے میں رائے قائم کی، اور صرف رائے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بارے میں الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب انسان کسی کے بارے میں کچھ کہے گا تو اس کا قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہر چیز لکھی جاتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، کل قیامت کے دن وہ اس کا حساب دے گا، اس کا ثبوت دے گا۔ اس لیے بہت سارے ساتھیوں کے تبصرے سنے، کسی نے کیسی بات کہی، کسی نے کیسی بات کہی۔ بہرحال میں ان کے تبصرے پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لڑکی تھی وہ اور جو لڑکے تھے دونوں قصوروار ہیں، کیونکہ میں نے ایک سے سنا ہمیں انصاف چاہیے، تو انصاف بھی بتاتا ہوں کہ انہیں انصاف کیسے ملنا چاہیے۔ بہرحال مرد اگر شریعت کے مطابق چلتے تو انہیں یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، اور اگر وہ لڑکی شریعت کے مطابق چلتی تو اسے بھی یہ نوبت نہ آتی۔ مرد عورت دونوں کو حکم ہے کہ جب راستے پہ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلیں۔ کل للمؤمنین یغضون من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ جب راستے پہ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلیں۔
اسی طرح مومنات عورتوں سے کہ جب راستے پہ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلیں۔ یہ نگاہ تو ایسا تیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اپنی نگاہیں نیچے رکھے گا، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ دل میں محسوس کرتا ہے۔ اور پھر عورت کو یہ بھی حکم ہے کہ گھر میں رہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ پہلے تو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ باہر جاتی بھی ہے تو پھر پردہ کر کے نکلے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر لے جس سے پورا اس کا جسم ڈھانپا ہوا ہو، حتیٰ کہ اس کا لباس بھی ڈھانپا ہوا ہو، نہ پتہ چلے کہ مختصر سا لباس ہے یا کس طرح کا ہے، موٹا ہے یا باریک ہے۔ تو جب دونوں فریق اپنے اپنے حدود کے اندر ہوتے تو یہ دردناک واقعہ پیش نہ آتا۔ تو جب دونوں شریعت کے حدود سے تجاوز کر گئے تو دونوں مجرم ہیں، لڑکی کا بھی قصور ہے، لڑکے کا بھی قصور ہے۔ اب ان کے لیے جو انصاف کے طالب ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، انصاف تو یہ ہے کہ حکومت دونوں کو سزا دے، اور یہ دونوں فریق اللہ سے توبہ کرے سچے دل سے۔ باقی یہ کہ ایک کہے کہ اس کی وجہ اگر مختصر لباس نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ مرد اپنے حدود میں رہیں، کسی کا لباس مختصر ہو یا تفصیلی لباس ہو، پردے میں ہو یا بے پردہ ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ جس کا لباس مختصر ہو تو اس کے ساتھ گناہ والا معاملہ کیا جائے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔